CIET-NCERT کے ذریعے پیش ہے تیسری جماعت کے لیے اردو کی سمعی درسی کتاب ستار۔ سبق نمبر 3 عید، صفحہ 18۔ ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ ان سب کے تہوار بھی الگ الگ ہیں اور وہ انہیں اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے تہوار بھی ہیں جو پورے ہندوستان میں منائے جاتے ہیں۔ ایسے تہواروں میں عید، ہولی، دیوالی اور کرسمس وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ عید مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ عید کے دن نماز ادا کرنے سے پہلے ایک مقررہ رقم غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسے فطرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس عید کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن ہر گھر میں سوئیاں بنتی ہیں۔ لوگ مٹھائیاں خرید کر لاتے اور گھر میں بھی بناتے ہیں۔ صفحہ 19۔ اسی لیے اسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید کا مطلب ہی خوشی اور خوشی کا تہوار ہے۔ یہ تہوار رمضان کا مہینہ ختم ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ مسلمان رمضان کے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں۔ روزہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران روزے دار نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں، بس صبح ہونے سے پہلے کچھ کھا پی لیتے ہیں، جسے سحری کہتے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد روزہ کھولتے ہیں، جسے افطار کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں نکالتے ہیں اور اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے پورے ہونے کے بعد جب 29ویں یا 30ویں روزے کی شام چاند دکھائی دیتا ہے تو اگلے دن بڑے دھوم دھام سے عید منائی جاتی ہے۔ صفحہ 20۔ کئی دن پہلے سے عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بازاروں میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ کوئی کپڑے خریدتا ہے تو کوئی جوتے۔ سوئیاں اور مٹھائیاں تو سبھی خریدتے ہیں۔ چوڑیوں اور کپڑوں کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ سب اپنی اپنی پسند اور ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگے ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر کے سجاتے ہیں۔ صفحہ 21۔ عید کی صبح سبھی نہا دھو کر نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں اور عطر لگاتے ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی عید گاہ یا بڑی مسجدوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھ کر واپس آتے ہوئے بچوں کے لیے طرح طرح کے کھلونے اور غبارے خریدے جاتے ہیں۔ گھر آنے کے بعد گھر کے بڑے بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ عیدی پا کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ عید کے موقع پر گھروں میں کھانے پینے کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ سوئیاں اور طرح طرح کی چیزیں پکائی جاتی ہیں۔ اس موقع پر دوست، رشتہ دار سب مل کر مختلف قسم کے پکوان کھاتے ہیں۔ سوئیوں اور مٹھائیوں کے بھی مزے لیتے ہیں۔ صفحہ 22۔ عید کے دن عید گاہ کے باہر گاؤں اور شہر میں جگہ جگہ میلہ لگتا ہے۔ مٹھائی اور کھلونوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں۔ ہنڈولے بھی لگائے جاتے ہیں جن میں بچے جھولا جھولتے ہیں۔ عید کے دن ہر گھر میں بڑی رونق ہوتی ہے۔ بازاروں میں چہل پہل رہتی ہے اور ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ عید ہمیں آپسی محبت اور اخوت کا پیغام دیتی ہے۔ اساتذہ کے لیے ہدایات۔ عید سے متعلق طلباء سے گفتگو کروائی جا سکتی ہے۔ مضمون کی تصویروں پر بچوں سے بات چیت کروائی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 23۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ عیدی، وہ رقم جو والدین یا رشتہ دار عید کے دن بچوں کو دیتے ہیں۔ رمضان، اسلامی سال کا 9واں مہینہ جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ مقررہ رقم، طے کی گئی رقم۔ زکوٰۃ، مال کا 40واں حصہ جو سال گزرنے کے بعد ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے۔ تقسیم، بانٹنا۔ رونق، چہل پہل، دھوم دھام۔ اخوت، بھائی چارہ۔ سوچئے اور بتائیے۔ 1۔
فطرہ کسے کہتے ہیں؟ خالی جگہ. 2. افطار کس وقت کیا جاتا ہے؟ خالی جگہ. صفحہ نمبر 24. 3. عید کب منائی جاتی ہے؟ خالی جگہ. 4. عید کی نماز کہاں ادا کی جاتی ہے؟ خالی جگہ. 5. روزے دار صبح ہونے سے پہلے جو کچھ کھاتے پیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ خالی جگہ. 6. عیدی کسے کہتے ہیں؟ خالی جگہ. بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے. تقسیم، خوشی، رمضان، تیاریاں، دوست. صفحہ نمبر 25. درست متضاد پر دائرہ بنائیے. مثال: شام، آج، کل، صبح. اس میں صبح متضاد لفظ ہے اس لیے اس پر دائرہ بنا ہوا ہے. اسی طرح آپ کو آگے بھی متضاد الفاظ ڈھونڈ کر ان پر دائرہ لگانا ہے. خوشی، جوش، غم، لطف، بڑا، چھوٹا، سیدھا، بلند، دن، سال، رات، شام. خاص، ساتھی، عام، شان. گاؤں، شہر، بازار، کھیت. دیے گئے الفاظ سے پہلا حرف ہٹا کر مثال کے مطابق نیا لفظ بنائیے. مثال: چہل، حل. اس میں چا ہٹا کر حل بنا دیا گیا ہے. اسی طرح آپ کو آگے بھی پہلا حرف ہٹا کر نیا لفظ بنانا ہے. دیے گئے الفاظ ہیں مطلب، دکھائی، اگلے، کپڑے، ختم، مسجدوں. صفحہ نمبر 26. کالم الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے. الف: عید، ہولی، دسہرہ، دیوالی، کرسمس. کالم بے میں الگ الگ تہواروں کی تصویریں دی گئی ہیں. آپ کو صحیح تہوار کے نام سے ان کو ملانا ہے. صفحہ نمبر 27. اس سبق میں ایک لفظ ہے رشتہ دار جو کہ رشتے اور دار سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے رشتے والے. ایسے ہی نیچے کے الفاظ میں بھی دار جوڑ کر مثال کے مطابق نیا لفظ بنائیے. مثال: خبر جمع دار برابر خبردار. ایمان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ. شان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ. دین جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ. عزت جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ. جان جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ. زمین جمع خالی جگہ برابر خالی جگہ. لکھیے. عید کے دن آپ کو جو عیدی ملتی ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ دی گئی خالی جگہ پر لکھیے. صفحہ نمبر 28. کیجیے. عید کارڈ بنا کر اس میں رنگ بھریے. دی گئی خالی جگہ پر آپ ایک عید کارڈ بنائیے اور اس میں رنگ بھریے. پہیلی: کان پکڑ کر ناک پہ بیٹھے ناک چڑی کہلائے. لوگ اسے آنکھوں پہ بٹھائیں اپنی شان دکھائیں. ابھی آپ سن رہے تھے تیسری جماعت کی اردو کی سمعی درسی کتاب ستار. سمعی ریکارڈسٹ مینک کمار. نرمان سہیوگ چیتنا شرما. سمعی فنکار سنبل شکیل اور فرحان علی نقوی. ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری. یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی بھارت کے ذریعے پیش کی گئی.